آج جیسا کہ 6 دسمبر ہے، آج اس بارے میں آپ لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ سب ایک تکلیف دہ موضوع ہے۔ مسلمانوں کی پچھلے 150-200 سال میں مستقل شکست اور ہزیمت کی جو تاریخ ہے، 1857 سے جو سلسلہ شروع ہوا، پھر 1948 میں جو فال آف حیدرآباد ہوا، اور اس کے بعد 6 دسمبر 92 کا جو یہ واقعہ ہے، یہ واقعات ایسے ہیں جنہوں نے مسلمانوں کی تاریخ پلٹ کے رکھ دی ہے۔ بظاہر آج ہم لوگ لگ رہا ہے ایسا کہ بے انتہا شکستہ ہو چکے ہیں۔ دیکھیے، یہ ایک پاور گیم ہے، اور پاور میں جو آدمی پاور میں ہوتا ہے اس کے لیے کوئی قانون نہیں ہوتا ہے، کوئی اصول نہیں ہوتا، کوئی دستور نہیں ہوتا ہے۔ وہ پاور میں ہیں، ان کی واحد جو سبب ہے پاور میں رہنے کا، وہ مسلمانوں کے خلاف زہر اگلیں، مسلمانوں کی تاریخ کو بدنام کریں۔ اب چونکہ وہ دیکھ چکے ہیں کہ مسلمانوں میں اتنا دم نہیں ہے کہ وہ اپنی ہسٹری کو ڈیفینڈ کریں، وہ اپنی مسجدوں کو ڈیفینڈ کریں، تو یہ پاور گیم ہے۔ وہ جتنے دن پاور میں رہیں گے یہ تو ہوگا، اور ان کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ پاور میں ہم بھی تھے، ہم نے شہروں کو آباد کیا۔ احمد آباد مسلمانوں نے آباد کیا، اورنگ آباد مسلمانوں نے آباد کیا، حیدرآباد مسلمان نے آباد کیا، اور ایسے کئی سٹیز ہیں جن کو مکمل مسلمانوں نے آباد کیا۔ ایون دلی مسلمانوں کا آباد کیا ہوا سٹی ہے، تاریخ پڑھی ہے اس کو۔ اب یہ لوگ، انہوں نے سوائے نفرت کے کچھ کیا نہیں ہے۔ اگر آپ آزادی کی جنگ میں دیکھیں تو یہ جو آج حکومت میں ہیں یہ تو آزادی کے مخالف لوگ تھے۔ ان کے جو چیف تھے وہ تو انگریزوں سے معافی نامہ داخل کرے تھے۔ انہوں نے نہ کوئی سٹیز ایجاد کی، نہ کوئی مندر بنائے سلیقے کے، کیونکہ مسلمان بادشاہوں نے تو مندر بھی بنا کے دیے ہیں ان کو۔ اب یہ صرف ناموں کو تبدیل کر کے عوام کے اندر ایک مسلمانوں سے نفرت پیدا کرنا چاہ رہے ہیں۔ تین طلاق کا قصہ، کبھی لو میرج، کیا جلو جہاد وغیرہ کا، یہ جو چیزیں کر رہے ہیں، ان کی کوشش یہ ہے کہ اس ملک کی جو میجورٹی ہماری ہندو بہنیں ہیں وہ نہ 1956 ایکٹ، ہندو میرج ایکٹ پڑھیں، نہ لیونگ ان ریلیشن شپ ایکٹ 2014 نومبر کا پڑھیں، نہ ایڈلٹریشن ایکٹ 2018 کا پڑھیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ وہ اس طرف پڑھیں، اس لیے وہ مسلمانوں کے خلاف نفرت کی آگ پھیلا رہے ہیں۔ لیکن جس دن اس ملک کی ایجوکیٹڈ عورتیں دیکھیں گی کہ اسلام نے عورت کو کیا حقوق دیے ہیں، اس دن آپ دیکھیے کہ ایک انقلاب آ جائے گا۔ تو 6 دسمبر ایک ہماری شکست کی نشانی ضرور ہے، لیکن ہمیں یقین ہے۔ آپ نے کہا کہ ناظرین کو کیا پیغام دیں، میں تو ناظرین کو کوئی پیغام دینا نہیں چاہتا، ناظرین بہت سمجھدار ہیں۔ البتہ میں آنے والی نسلوں کو یہ پیغام ضرور دوں گا میں کہ ہم شرمندہ ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکے۔ ہماری آنکھوں کے سامنے مندر منہدم کر دی گئی، ہماری آنکھوں کے سامنے سری کرشنا رپورٹ چیختی رہے گی، حکومت نے کچھ نہیں کیا۔ لیکن ایک بات عرض کروں گا سب سے، جب تک ایک نسل سر نہیں کٹاتی اگلی نسل سر اٹھا کر نہیں چلے گی۔ آج اگر ہم گھروں میں چھپ کے بیٹھے رہیں، آج اگر ہم خوف زدہ رہیں، گھروں سے نہ نکلیں، سڑکوں پر نہ آئیں، تو ہماری آنے والی نسل ہم سے زیادہ سیکنڈ کلاس تھرڈ سٹیزن بن کے رہے گی۔ اگر آنے والی نسل کو سر اٹھا کر چلنا ہے تو ہم کو سر کٹانے کے لیے تیار رہنا پڑے گا، ورنہ سروں کی حفاظت کرنے سے آئندہ آنے والی نسلیں غلام بننے والی ہیں۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ مسئلے زیادہ تر الیکشن کے قریب ہی زیادہ گرم نظر آتے ہیں، جیسا کہ یہ بابری مسجد کا مسئلہ ہے۔ تو اس میں کیا لگتا ہے آپ کو، یہ مسئلہ حل ہوگا یا اس کا کوئی رزلٹ آئے گا؟ کیا لگتا ہے آپ کو ایسا کچھ؟ ظلم بہرحال ظلم ہے، زیادہ دن نہیں چلتا۔ یہ ہو سکتا ہے 1-5 سال اور آ جائیں، اور ایسے بابری مسجد جیسے کئی اور مسائل، کبھی الہ آباد کا نام چینج کر دیا، کبھی حیدرآباد اور کریم نگر کا نام چینج کرنے کی باتیں، اس طرح کی باتوں سے زیادہ دن نہیں چلے گے۔ یہ لوگ شاید 5 سال اور آئیں گے، اور ان کے پاس حکومت کرنے اور حکومت حاصل کرنے کے لیے سوائے مسلمانوں کے خلاف زہر پھیلانے کے کچھ نہیں ہے۔ لیکن ایک پازیٹیو رخ یہ بھی ہے کہ اب ہندو بھائی، ان کی بڑی تعداد یہ ریلائز کر چکی ہے، یہ زیادہ دن نہیں چلے گا، اور انشاءاللہ تعالی مسلمان زیادہ دن اتنی بے بسی کی حالت میں نہیں رہیں گے۔ مسلمانوں میں شعور آ رہا ہے انشاءاللہ۔